نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. یعنی شیطان سے پناہ مانگنا یہ ضروری ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ دین کی طرف آئے اور دین پر عمل کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے. اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کسی سے بات کر لے پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت شروع کرے. اور یہ اعوذ باللہ کیوں پڑھنی ہے، وہ یہ ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تلاوت سے پہلے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن پاک پڑھو گے تو شیطان روکے گا. تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. یعنی آدمی پناہ مانگتا ہے کسی گھر جا کر جو ہے نا دشمن سے بچنے کے لیے کہ جی مجھے پناہ دے دیں اپنے گھر، پیچھے دشمن لگا ہوا ہے. تو جب وہ دشمن دیکھتا ہے کہ اس شخص نے اس کو پناہ دی ہے، اس کا وار پھر نہیں چلتا اور وہ پھر باز آ جاتا ہے. جب ہم اللہ کی پناہ میں ہوں گے تو ہمارا دشمن شیطان جو ہے پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر اعوذ باللہ جو ہے نا مختلف طریقے سے ثابت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس طرح احادیث میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی ثابت ہے. اور اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ بھی ثابت ہے. لیکن قراء نے جو ہے نا زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی کو اختیار کیا ہے. تو تجوید کی جو کتب ہیں ان کے اندر یہی لفظ جو ہے نا ان الفاظ کے ساتھ ہی استعاذہ جو ہے نا وہ منقول ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر بسم اللہ ہر صورت کے ساتھ لکھی ہوتی ہے اور ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. اور اگر بسم اللہ اگر درمیانی صورت سے ہو تو پھر بھی جب ہم قرأت کی ابتدا کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں. اور بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر جو اچھا کام ہے اگر اس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. ہر اچھا کام جو ہے نا بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے درمیانی صورت میں جو ہے نا ابتدائی قرأت درمیانی صورت میں بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس لیے درمیانی صورت ہو اور ابتدائی قرأت ہو اس وقت بھی پڑھتے ہیں. اچھا، اب ملا کر پڑھنا اور الگ الگ کر کے پڑھنا، یہ بات جو ہے آپ نے سمجھنی ہے کہ ایک ہی سانس میں
اعوذ باللہ بسم اللہ اور آگے سورت کے ساتھ ملانا اور الگ الگ کرنا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اور کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ وہ اگر ابتدائی قرات ابتدائی صورت سے ہو، ابتدائی قرات یعنی انسان جب تلاوت شروع کرے تو اس وقت سورت سے ابتدا کر رہا ہے، اس وقت 4 صورتیں بنتی ہیں، فصل کل وصل کل۔ اچھا، فصل کا معنی ہے جدا جدا، فصل کا معنی ہے جدا جدا، اور وصل کا معنی ہے ملانا، وصل کرنا یعنی ملانا۔ فصل کل ان تمام کو جو ہے نا الگ الگ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو الگ پڑھنا، بسم اللہ کو الگ پڑھنا، اور اس طرح آگے سورت کو الگ پڑھنا۔ یہ کیا ہو گیا؟ فصل کل، کل کا مطلب ہے سب کو، فصل کا معنی ہو گیا جدا جدا۔ تو اس صورت میں ابتدائی قرات ابتدائی صورت میں 4 صورتیں بنتی ہیں، فصل کل وصل کل، فصل اول وصل ثانی اور وصل اول فصل ثانی۔ سب جو ہے نا 4 صورتیں جو ہے نا وہ جائز ہیں ابتدائی قرات ابتدائی صورت میں۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ وصل کل، اور فصل کل کیا ہے؟ الگ الگ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ فصل کل ہے۔ اور پھر فصل اول وصل ثانی، فصل اول وصل ثانی یعنی اعوذ باللہ کو الگ کر کے پڑھنا اور بسم اللہ کو آگے سورت کے ساتھ ملانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس صورت میں ہم نے جو ہے نا اعوذ باللہ کو الگ پڑھا، بسم اللہ کو آگے سورت کے ساتھ ملایا، یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور چوتھی صورت جو ہے نا پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملانا، صورت کو الگ پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ 4 صورتیں جو ہے نا ابتدائی قرات ابتدائی صورت میں ہے، اور یہ چاروں جو ہے نا جائز ہے۔ اور اگر ابتدائی قرات درمیانی صورت سے ہو تو وہاں پھر درمیانی صورت ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہاں بسم اللہ کو آگے ملا نہیں سکتے۔ ایک تو یہ نا کہ فصل کرنا ہے، الگ الگ پڑھنا ہے، اور ایک ہی ہے کہ آگے ملانا، اس میں اس صورت میں آپ جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کو آپ ملا سکتے ہیں، آگے آیت جو ہے نا اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے، وہاں پھر یعنی درمیانی صورت میں یہ 2 صورتیں ہیں آگے۔ اور اگر پڑھتے آگے صورت شروع ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو ہے نا پھر 3 صورتیں بنتی ہیں، یعنی فصل کل ہے اور اس طرح وصل کل یعنی سب کو ملانا،
اور پھر تیسری صورت جو ہے نا فصل اول وصل ثانی، فصل اول وصل ثانی جو ہے نا ہوگا، اور چوتھی صورت جو ہے نا وہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس میں جو ہے نا اگر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صورت کا آخر پڑھ لیتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ پر ہم سانس لے لیتے ہیں اور اگر صورت کو الگ کر لیتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے نا ناجائز ہے۔ کیوں؟ بسم اللہ صورت کے ساتھ کا تعلق ہے۔ اگر ہم صورت کو ختم کر کے وہاں بسم اللہ کو الگ کر دیں، یعنی پچھلی صورت کے ساتھ یعنی پھر بسم اللہ کا تعلق ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک صورت ہم ختم کرتے ہیں اور اگلی صورت شروع ہو جاتی ہے، قرات کے درمیانی صورت اگلی شروع ہو گئی ہے، تو وہاں جو ہے اس صورت کا اخیر جو ہے ہم ملا لیتے ہیں، آگے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر سانس لے لیتے ہیں بسم اللہ مکمل کر کے۔ تو یہ صورت کیا ہے؟ ناجائز ہے، کیونکہ اس صورت بسم اللہ کا تعلق اگلی صورت کے ساتھ ہے۔ ہم نے وہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ سانس لے لیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کر پھر سانس لے لیں اور پھر آگے صورت شروع کرتے ہیں، یعنی فصل کل ہو جائے گا۔ یا پھر صورت مکمل کر کے سانس لے لیں اور بسم اللہ کو آگے صورت ساتھ ملا دیں، یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور تیسری جو ہے نا وہ وصل کو لیا، سب کو ملانا، صورت کا اخیر بسم اللہ کو ملا دیا، آگے صورت کے ساتھ ملا دیا، تو وہاں یہ تین صورتیں بنتی ہیں۔ اور درمیان قرات اگر ہے وہاں سے انسان شروع کرتا ہے تو میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ وہاں جو ہے پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملائے گا، یا تو فصل کل کرنا ہے، اعوذ باللہ بھی الگ اور بسم اللہ بھی الگ، اور آگے جو ہے نا جس آیت سے شروع کرنا ہے وہ آیت بھی الگ، اس کو کہتے ہیں فصل کل۔ اور یا پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا دیا اور آگے جو ہے نا پھر اس آیت جس آیت سے شروع کرنا ہے اس کو الگ پڑھا۔ تو یہ طریقے ہیں سارے مسئلے کے، قرات ابتدائی صورت اور پڑھتے پڑھتے درمیان صورت آ جائے، یا صورت کے درمیان سے قرات شروع کرے، تو یہ تمام صورتیں جو ہے نا اس طرح اس کا پڑھنا جو ہے نا اس طرح جائز ہے، اس طرح پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اب بسم اللہ کے متعلق جو ہے نا بعض قرآن جو ہے نا اس کا سورت کا جز لکھا ہے کہ ہر سورت کا یہ جز ہے بسم اللہ کا پڑھنا، اور بعض کے نزدیک سورت کا جز نہیں، اس پہ جو ہے نا قرآن کا جو ہے نا اختلاف ہے۔ اور لیکن یہ کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے نا بسم اللہ وہ اکثر کے نزدیک یہ کہ جز ثابت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ یعنی وہ ضروری ہے۔ اس میں کئی ائمہ قراء جو ہے نا وہ اس کے قائل ہیں، بعض تفاسیر نے بھی جو ہے نا اس کو آیت شمار کیا ہے، وہ 7 آیتیں جو ہے نا سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، تو بعض تفاسیر نے جو ہے نا اس کو بسم اللہ کو 1 نمبر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اس کو جو دوسرا نمبر دیا ہے، وہ اس طرح جو ہے نا تو بعض قائل ہیں بعض نہیں، لیکن یہ کہ اس میں قرآن کا جو ہے نا اختلاف ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں پڑھنا ضروری ہے؟
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بسم اللہ لکھوائی ہے ہر سورت کے ساتھ. صحابہ کرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین، تو ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. اچھا، لیکن ایک سورت ایسی ہے سورہ برات، سورہ توبہ، کہ وہاں جو ہے نا بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی. اور بسم اللہ کیوں نہیں پڑھنی؟ کہ وہاں اللہ کے رسول نے لکھا ہی نہیں، اس لیے وہاں جو ہے نہیں پڑھنی. اور اس کی وجوہات جو ہے نا بعض مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا جنگ و قتال جس کا ذکر ہے، اللہ کے غضب کا ذکر ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ اللہ کے رسول نے لکھوائی ہو. لیکن بہرحال ہے کہ اللہ کے رسول نے لکھوائی نہیں، لکھی ہوئی نہیں، اس لیے ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنی سورہ برات کے ساتھ، سورہ توبہ کے ساتھ. اب یہاں جو ہے نا 3 صورتیں بنتی ہیں. سورہ توبہ جو ہے نا اگر انسان تلاوت کر رہا ہے، درمیان میں جو ہے نا سورہ توبہ شروع ہو گئی ہے، وہاں جو ہے فصل کو جنہیں الگ الگ جو ہے نا پڑھ سکتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم پر جو ہے سانس لے لیا، اور آگے پھر براءۃ من اللہ ورسولہ، آگے جو ہے پڑھ لیا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آگے جو ہے نا اگلی صورت کے ساتھ ملا دینا، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. اور تیسری صورت جو ہے نا وہ سکتہ ہے، دوسری صورت جو ہے نا وہ سکتہ کر کے آگے پڑھے. ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. تو یہاں جو ہے یہ قانون بنتا ہے سورہ توبہ کے شروع میں. تو یہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے متعلق آج کا سبق ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر حکم ہے کہ تم اعوذ باللہ پڑھو. اس کا ثبوت کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَاسْتَعِذْ امر کا حکم ہے، حکم اس میں امر کا صیغہ ہے. تو جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر صورت میں جو ہے نا پڑھنا ضروری ہے. اور بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول نے ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ لکھوائی ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا آج اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے متعلق سبق ہوا، اور ملا کر پڑھنے میں اور الگ الگ پڑھنے کے بارے میں آپ کو جو ہے نا آج کا سبق جو ہے نا اس طرح بتایا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا